میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو قرآن کی دعوت کی یا دین کی یا ایمان کی کوئی معمولی سی ہوا بھی لگی ہوتی ہے نا، معمولی سی ہوا جسے کہتے ہیں، اور آپ کے دماغ کے اندر ایک معمولی سی سمجھ بھی ہوتی، تو کبھی بھی آپ اس طرح کی تحریر نہ لکھتے۔ اصل میں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جو نتیجے کی جگہ ہے نا وہ آخرت ہے، وہاں پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ اور یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، ایک ایسا سسٹم یہاں چل رہا ہے کہ یہاں جو بھی یعنی کام کرے گا نا، کوئی اچھا کام کرے گا یا کوئی محنت کا کام کرے گا تو وہ اس کا یہاں صلہ پائے گا، اور مومن جو ہوگا وہ یہاں بھی پائے گا اور آگے بھی پائے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ لیکن مومن وہ جس کو اللہ کی کتاب کے اوپر یقین ہو، نہ کہ وہ جو یہ اپنی تحریر لکھی، اس طرح کا مومن نہیں چاہیے کہ جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ راضی کس سے اور ناراض کس سے ہے۔ باقی ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ سب سے بڑی گالی یہ ذات کا شرک ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، جس میں آج یہ مسلمان بھی مبتلا ہو گئے۔ وہ تو کافر ہیں ہی، یہ بھی کوئی کافر ہونے میں کم نہیں ہے۔ تو دیکھو، کھانا اس کو بھی اللہ نے دینا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، سکھ ہے، اچھا ڈرائیور ہے، تو ظاہر بات ہے وہ گاڑی اچھی چلائے گا۔ وہی گاڑی اگر کوئی ایسے مومن چلائے جو اللہ کا تو بہت پیارا ہو لیکن اس نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہندو یا سکھ سے راضی ہے، یہ نہیں اس کا مطلب ہے۔ یہ تو جو چیز سیکھے گا وہ کر جائے گا۔ ایٹم بم بنا لو، بڑی سے بڑی ایجاد کر لو، اور بالفرض ایک بندے نے پوری زندگی ایجادات کر کے اپنی اور اپنی قوم کو ترقی کے عروج پر پہنچا دیا، لیکن ایمان اس کا خالص نہیں ہے، تو کتنے دنوں کی بات ہے بھائی۔ اور اس ترقی سے مومن بھی فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح ہاں، تو جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے، دنیاوی لحاظ سے وہ کامیاب ترین انسان بل گیٹ کی طرح یا قارون کی طرح ہو جائے، لیکن مرتے ہی آگ میں چلا جائے گا، مرتے ہی اسی وقت بتائے۔ وہ ساری ترقی، وہ ساری ونڈوز اور وہ سارا جو سافٹ ویئر ہے، کیا اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ یا بڑی بڑی بلڈنگیں یا بڑے بڑے جہاز اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، ہرگز نہیں بچائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی مومن ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، کوئی ایسی ایجاد کرتا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بھی مرنا تو اس نے بھی ہے۔ تو وہ قیامت تک جب انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ اس مومن کے کھاتے میں عمل صالح لکھا جاتا رہے گا، یہ انسینٹو ملیں گے۔ یہ معاملہ سارا ایمان کے گرد گھومتا ہے، کون ایمان خالص اختیار کیے ہوئے اور کون کافر اور مشرک ہے، اور دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو آج یہ مسلمان ہیں، دیکھو ان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو انعام یافتہ یہ ہیں یا وہ انعام یافتہ ہیں جو بڑے بڑے جہاز جنہوں نے ایجاد کر لیے، ٹیلی فون ایجاد کر لیے، سیٹلائٹ پر پہنچ گئے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ تو پھر آپ کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے اس دین کو چھوڑ دیا ہے، اکثریت نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بھی انہی کی طرح مشرک ہو گئے ہیں، دنیا دار۔ ان کو چلو دنیا تو ملی، آخرت تو ہے ہی ان کے لیے آگ، تو ان کے لیے نہ دنیا نہ آخرت، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس اینگل سے آپ نہیں سوچتے ہیں۔ باقی جو مومن ہوگا وہ سارے فائد جو ہے نا وہ لے جائے گا، پر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ باقی یہ مسلمان جو ہے نا، یہ جن کو آپ موازنہ کر رہے ہیں، یہ خود فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، سروردی ہے، صوفی ہیں، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، یا غوث کی پکاریں لگانے والے، تو یہ اصلی اسلام ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب خربوں میں کوئی ایک ہوگا ہی، خربوں میں۔ اب تو کوئی ملک کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بغاوت نہ ہو۔ بہرحال اب یہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور آخری نبی آ کے بھی 1500 سال ہو چکے ہیں، فوت بھی ہو گئے، مدینے میں قبر موجود ہے۔ اب کسی نبی نے کوئی نہیں آنا ہے۔ جتنا بھی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، خالص کذاب ہے، چاہے جس طرح غلام احمد قادیانی اور جو بھی ہیں، جو بھی انکار کریں گے اللہ کی کتاب کا اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی کہ میں مبعوث ہوا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تو اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں
تو پھر اس نے آگ میں جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اہل کتاب، اور ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس طرح کا شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ یہ کیا ایجادات ہیں؟ بڑی سے بڑی لگژری لائف جو ہے، بڑی سے بڑی ایجادات، بڑی سے بڑی لگژری، وہ جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد انسان بھول جائے گا۔ جھلک دیکھنے کے بعد باقی وہاں جب اندر جائے گا، وہاں کی نہروں کے اوپر آنا جانا، وہاں کی گاڑیاں اڑنے والی، وہاں کے موٹر سائیکل اڑنے والے، گھوڑے اڑنے والے، ہر لمحے وہاں عیش کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو دل میں آئے گا سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ بتائیں سائنس یہاں تک ابھی پہنچی ہے، صرف دل میں خیال کرو اور آگے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان کہ میرے پاس 1,00,000 محلات ہونے چاہیے سجے ہوئے پوری طرح راستہ، ایک لمحے کے اندر وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں خوابی خیالی باتیں نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ سچے رسول نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور مخلص مومنوں کے لیے یاد رکھیے، بے ایمانوں اور مشرکوں اور کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تمہارے حصے کی جو نعمتیں تھی نا وہ تم کھا کے آ گئے ہو، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تم مومن نہیں تھے، تم مشرک تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، تم صوفی تھے، اور تم عیسائی تھے، تم یہودی تھے، سکھ تھے، اور ہندو تھے تم، یا دہریے تھے، جو بھی ہیں بے شمار گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، تم قادیانی تھے، شیعہ تھے تم۔ اس طرح ان کو کہا جائے گا بے ایمانو اب چکھو آگ کے مزے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی۔